السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، واجد احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کو ایک قوم کے بارے میں بتائے گا جس کا نام ہے قوم سبا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس تھیں، بے شمار نعمتیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تھی۔ یہ قوم آئی تھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد، اور اس قوم میں بڑے ہنر تھے، مطلب کہ خود گندم پیس کے آٹا بنانے والے ہنر اس وقت۔ بس اس قوم کی گندی عادت یہ تھی کہ یہ جو روٹیاں بناتے، جو روٹیاں کھاتے، اسی روٹیوں سے اپنے بچوں کا پخانہ صاف کرتے، ایسا لائک اے پیمپر۔ ایک بار اللہ کے ایک بندہ صالح شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے بچے کا پخانہ صاف کر رہی ہے روٹی سے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا کر رہی ہو اے عورت، یہ تو غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس عورت نے مغرورانہ اسٹائل میں کہا، ایک ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بھوک سے ڈرانے والے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے محروم کر دیا تھا، قحط بھی ان پہ شدید نازل ہوا۔ اب ان کی ساری ذخیرہ اندوزی کی ہوئی چیزیں تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے وہ جو گندی روٹیاں تھیں جس سے وہ اپنے بچوں کا پخانہ صاف کر کے ایک پہاڑ کریٹ کیا ہوا تھا، پھر ان کو وہی کھانا پڑا۔ اس قوم کا سورہ نعل میں مختصر سا ہے قصہ موجود ہے، اکثر روایت میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں ایسا بھی ہے، کہا گیا ہے کہ ان تک ہم نے رسول بھیجا مگر انہوں نے اس کی نہ سنی، اس رسول کی نہ سنی، تو ان پہ پھر یہ ایسا عذاب آ پہنچا۔ ایک اور کارنامہ اس قوم نے کیا ہوا تھا کہ پانی کا ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ دو پہاڑ کے بیچ میں سے انہوں نے ایک کنواں کا بنایا ہوا تھا کہ جو بھی پانی آتا وہاں پہ آ کے سیو ہو جاتا۔ اس کو پانی کا ذخیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی کو ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اب اس پانی سے انہوں نے اس کو یوز کیا، پیا وغیرہ، اور کھیتی باڑی کی، اور سبزیاں وغیرہ جو بھی تھا انہوں نے ایک باغ وغیرہ بنائے۔ اتنا دیا ہوا تھا اللہ پاک نے کہ اتنا ان کے درختوں میں پھل تھے جو آج بھی نہیں ہوں گے۔ وہ ایک قوم کا ایک الگ ہی پیکج تھا، مطلب بہت پھل تھے، ہر پتے کے ساتھ ایک پھل تھا ایک طرح سے۔ مگر مین مسئلہ یہ تھا کہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی ناشکرے تھے، وہ شکر نہیں کرتے تھے اللہ کا، بلکہ ناشکری ہی کرتے تھے۔ سورہ سبا میں یہ انہوں نے عرض کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سورہ سبا میں آتا ہے کہ غریبوں کو، یہ مسکینوں کو، یہ بڈھوں کو ہم سے دور کر دے، یہ الگ، ان کا الگ ہو ایک، اور ہم امیروں کا ایک الگ ہی ایک سین ہو۔ اب ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب دیا۔ چوہے جا کے ان کے جو بند تھا اس میں کھانا پینا سٹارٹ کیا، خراب کیا۔ اس کے بعد سیلاب آیا، یہ عذاب بھی آیا۔ پھر وہ جو ایک بند بنا ہوا تھا پانی کا وہ ٹوٹ گیا، سیلاب آیا، گھر، ان کے گاؤں، ان کے باغات جہاں پہ کھیتی کرتے تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آخر میں سورہ سبا میں یہ ہے کہ یہ ہم نے ناشکروں کو سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو سزا نہیں دیتے۔ یہ قوم سبا کا ایک چھوٹا سا مختصر سا سمجھے کہ ایک ڈیفینیشن تھی، ڈسکرپشن تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔